بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان داسی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ بگڑی ہوئی شہزادی آپ کو مات دے گی۔ عمران خان پہ تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ ڈاکو کا بیانیہ اب پھٹ چکا ہے، مرد بنو اور قانون کا سامنا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے میں جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا ہاتھ تھا اور پی ٹی آئی والے ان کو ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار تھے۔ اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے سبحان علی ساحل صاحب اور پی ایم ایل اینڈ مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نثار شاہ۔ خوش آمدید کہوں گی آپ لوگوں کے پروگرام میں۔ سر، مریم صاحبہ نے جو ہے تنقید کی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مریم صاحبہ کو تنقید تو چلتی رہتی ہے۔ اچھا، نہیں وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو وہ مات دیں گی۔ اب خان صاحب کو مار دے گی تو یقین مات دے گی تو یہ تو خیر سیاست کے اندر اس کا سیاست میں مات دیں گی، وہ سیاست اس کا حق ہے، کرنا چاہیے اس کو سیاست۔ اور تنقید مریم نواز کی تو بیجا تنقید تو ہمیشہ اس کی رہی ہے اچھا اور کرتی رہے گی۔ جی، لیکن جو بنیادی چیزیں ہے اس ملک کی جو صورتحال بنی ہے اس 10 مہینے کے اندر، جی جی اگر اس کی طرف مریم نواز اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی توجہ دے دے تو بہتر ہوگا۔ پوری ریاست، پوری پارٹیاں 13 کے 13 پارٹیاں اگر صرف ایک ہی شخص پر توجہ دے گی جس کا نام عمران خان ہے، اور اپنی جو ہے انتظامی امور جو ہے اس کو نظر انداز کرے گی، مہنگائی پہ مہنگائی کرے گی، آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے نا ان کے سخت ترین شرائط مانے گی، اور انارکی اور انتشار اور آئینی بحران کی طرف ملک کو دھکیلے گی، تو میرے خیال سے کہ یہ ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ بڑے شوق سے یہ حکومت انہوں نے لیا تھا اور اس کے لیے بڑی جو ہے نا ملاقاتیں جو ریاستی اداروں سے چپ چپ کے ہوتی رہی، تو یقیناً ان کو توجہ تو اس وقت جو خاص طور پر دینی چاہیے جو اس وقت پاکستان کا اقتصادی معاشی صورتحال ہے اور جو پاکستان انار کی انتشار کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے، توجہ تو اس بات پر ان کو دینی چاہیے۔ صرف اور صرف صبح شام عمران خان کے خلاف بیانات دینا یا عمران خان کے اوپر تنقید کرنے سے جو ہے اس ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس حکومت ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کا وزیر خزانہ ہے، بڑا تکڑا وزیر خزانہ ہے جس کو ہماری ریاستی اداروں کو بڑی سخت ضرورت تھی، خصوصی طیارے میں لایا گیا، اس کے سارے کیسز معاف کیے گئے اور فوراً اس کو جو ہے وہ مراحات دیے گئے جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت خاص طور پر جو ان کو ضرورت ہے اس ملک کے لیے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دے اور اپنی کارکردگی پر توجہ دے۔ عمران خان کو چھوڑ دے، عمران خان تو 150 روپے کا پیٹرول دے رہا تھا اس عوام کو، اس وقت بڑی تکلیف تھی، بڑی مہنگائی کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی تھی، بڑی میڈیا ہاؤسز چیخ رہی تھی اس زمانے میں۔ آج بڑی خاموشی ہے مہنگائی کے اوپر، جبکہ 50% مہنگائی بڑھ چکی ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر توجہ دے دے۔ باقی تنقید سیاست کے اندر کرے لیکن الفاظ کا چناؤ بہتر ہو۔ خاتون ہے تو خاتون کے الفاظ جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور زیادہ اس کی جو ہے نا اس کی بات پر توجہ دی جاتی ہے، تو الفاظ کا چناؤ اس کا بہتر ہونا چاہیے اور تنقید اس کا آئینی حق ہے کرتی رہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی ذمہ داری ہے، یہ سارے تجربہ کار لوگ ہیں، یہ جس کو ریاستی ادارے کہتی ہے کہ یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، یہ ملک کو بحرانوں سے نکال لے گا، تو خاص طور پر اس پر توجہ دے۔ اس وقت لوگوں کو بڑی تکلیف ہے مہنگائی سے۔ ٹھیک ہے، سید نثار شاہ، آپ سے میں آپ کی رائے جانتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ زبانی سر سے آپ ان کی باتوں سے اتفاق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ مریم نواز نے یہ بات کہی ہے۔ جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے جو بات کہی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب ایک پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور سب کا وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ مریم نواز تو نہ پرائم منسٹر رہی ہے، نہ کوئی سرکاری عہدے پہ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور اس وقت ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، چیئرمین پارٹی ہیں، اور ان کی اپنی زبانی کی ہم پاپولر پارٹی ہیں، دنیا میں یہ مطلب تاثر دے رہے ہیں۔
بالکل الحمدللہ ہونا چاہیے، ان کے فلاور ہوں گے ان کو، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو عمران خان صاحب نے ابھی جب تک انہوں نے اپنی پارٹی ابھی جو 13 سے پہلے ایکسپٹ کیا ہے، ہر تقاریر میں کی ہے، ہر جگہ کی ہے، ان کے ساتھ رہ کے بھی کی ہے، اس کے بعد آج اگر انہوں نے ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے سیاست ہی کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں معلوم ہے کیوں کہ اگر نواز شریف کو ٹارگٹ کر کے آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کا آگے آنا نہیں بنتا تھا. اچھا. کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا نا، آپ نے اگر کسی جگہ بھی بات کرنی ہے تو اس لیول پہ کریں گے کہ اس لیول پہ جا کے آپ کا امیج بنے گا. تو مریم نواز صاحبہ ان کو یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو یہ ساری باتیں کی تھی نا کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے، جیلوں میں آپ کا AC نکال دیں گے، آپ بزدل ہو تو آپ فلاں ہو دھمکا ہو. تو وہ جو کیسز بنے تھے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں بنوائے. ریاستی اداروں پہ آپ کھلا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بنائے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کیس بنے ہیں، ہم نے اس کو فیس کیا ہے. ایک دن میں 5 کورٹوں میں عدالتوں میں پیشیاں ہوئی ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بھی فیس کریں نا، آپ نے زمان ٹاؤن میں چاروں طرف، اس سے پہلے میرے خیال سے ہماری 70 سال کی سیاست پاکستان بنے بھی ہوئی ہے، کوئی ایسا آج تک نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بنگلے یا گھر کے باہر لوگوں کو بٹھا دے کہ جی مجھے گرفتار کرنے لوگ آ رہے ہیں آپ آ جائیں، اور ساری رات وہاں پر مطلب پہرا دیں. یہ پولیٹیکل سیاست میں ایسا میں نے پہلی دفعہ دیکھا. میری بھی 77 سے سیاست سے میں وابستہ ہوں، 77 سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کی یہ جواب دیا ہے کہ دیکھیں مریم صاحبہ کے لیے جو ان کے الفاظ تھے وہ میں نہیں دہراؤں گا، وہ میڈیا والے ہمیں سناتے ہیں، ابھی بھی آپ کے فوٹیج ہو کہ آپ سنائیں کیا کیا الفاظ نہیں کہیں. عمران خان صاحب کی بات کروں، ان کے جو لوگ ہیں نیچے ان میں اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہترین لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی لوگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کے لیے کیا نہیں کہا نانی اور کیا وہ ان کے سرجریوں پہ اور میرے خیال سے ان کے میک اپوں پہ کون سی بات جو ہے نہیں کی اور اس کو کیا نہیں کہا. لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ مرد بنے، تو عمران خان صاحب مرد ہے نا، وہ بنے، باقاعدہ آئیں اپنے عدالتوں میں آئیں اور اپنے جو بھی کیس اگر ہم نے بنائے ہوں یا عدالت یا جس نے بھی بنائے ہوں، اگر ایک کیس ہے توشہ خانہ کا کیس ہے اس کو آپ فیس کریں. اس کے بعد آپ کا مطلب یہ جو فارن فنڈنگ کیس تو ہم نے نہیں بنایا، وہ تو انہی کے اپنی پارٹی کے ساتھی نے جو ان کے ساتھ پارٹی کے اندر ایک نام تھا بابر صاحب، انہوں نے وہ ایک کیا ہے. تو اگر وہ کچھ کیس ہیں اس میں آپ جائیں ان کو فیس کریں، بالکل فیس کریں. ہم اس سے آپ کو اگر مریم صاحبہ یاد دلا رہی ہے تو اس میں کوئی برائی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کا ایک اہم کردار تھا، ان کا ہاتھ تھا. PTI والے جو ان کا ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، تو یہ بات حقیقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بات چھپی ڈھپی نہیں ہے. اگر باجوہ صاحب خود آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں انٹرفیئر کیا ہے اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نہیں کریں گے، مطلب یہ ان کا اسپیچ ہے نا، آپ تمام میڈیا پہ نکالیں تو اس کا مطلب وہ جو سیاست میں انٹرفیئر تھا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹرفیئر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو لانا، اس کو نکالنا. آپ بتائیں کہ محمد نواز شریف کو اقامہ پہ ہٹا دیا گیا، اقامہ پہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ شو کیوں نہیں کیا؟ یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایسی بات نہیں کروں گا، بڑے بڑے ایسی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی. تو کیا ایک سیاستدانی صادق امین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا ہے اور اس کو وہ کرے؟ تو اس پہ آپ بتا دیں کہ اس وقت یہ پاور کس کے پاس تھی. اور پرائم منسٹر دیکھیں نا، میں یہ بات کسی پہ الزام نہیں لگاتا، لیکن یہ بتائیں کہ جب 18 کا الیکشن تھا تو 18 کے الیکشن سے پہلے تو ہم نے ہر تقاریر میں یہ کہا تھا کہ آپ ان کو لا رہے ہیں، بالکل لائیں لیکن اس طریقے سے چھری نہ پھیریں کہ پھر آپ بھی پچھتائیں کل.
आप भी कल परेशान हो, सही। आप वो काम ना करें। तो उसके लिए बाजवा साहब ही थे ना आर्मी चीफ, कोई दूसरा तो नहीं था। आज के आसिम मुनीर साहब हैं, तो आज आसिम मुनीर साहब की 11 के बाद, नवंबर 11 के बाद आसिम मुनीर साहब से पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, किसका साथ दिया है, किसका नहीं दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है, अपने मुल्क की सलामती की बात की है, या आपने अपनी सियासत की है। तो वो तो इख्तराफ कर चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह के इसमें क्या होता है, वो तो याद दिला रहे हैं ना कि अगर बाजवा साहब उस वक्त के आर्मी चीफ ने बिल्कुल किया 18 के अंदर बिल्कुल हमारा दावा है, हमने तो उस वक्त असेंबली में आके कहा था कि आप सिलेक्टेड हो, लेकिन फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर हो, हम आपके साथ हैं, आप मुल्क के लिए किसी मामले में भी आपको किसी भी जरूरत होगी, हम आपके साथ तैयार हैं, हम आपके साथ होंगे। वो तो बिलावल भुट्टो ने भी ये तकरीर की थी। मैं उनकी पार्टी को डिफेंड नहीं करता, लेकिन एक मुल्क के लिए कहता है कि मुल्क रहेगा, पाकिस्तान रहेगा तो हम सियासत करेंगे, पाकिस्तान रहेगा तो स्टार होंगे, ये लगे, ये जो पित्ते लगे हुए ये होगा। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो फिर आप क्या सियासत करेंगे और क्या आप इतने बड़े पोस्टों पे रहेंगे। तो ये है कि हमें पाकिस्तान की पहले सोचनी चाहिए, और सियासत हमारा हक है, तमाम लोगों का हक है, हर एक हक है। हर पार्टी के फ्लावर हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड भी करते हैं, और उनकी पार्टी भी है, पाकिस्तान की पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो ये है कि सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है उसमें हकीकत है, कोई उसने ऐसी बात नहीं की है, ये इल्ज़ाम नहीं है किसी के ऊपर। सुभान अली साहब क्या कहते हैं? अच्छा, जहाँ तक ये सारी सूरत हाल है जिसमें हम ये बात ज़रूर करते बयानिया का, देखिए जी, जो केसेस बने थे वो चाहे वो जरदारी साहब के ऊपर हो या नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो जी, ये केसेस ये भी मानते कि ये पहले के बने हुए थे। हमारे दौर में कोई भी केस नहीं बने। हाँ, हमारे ऊपर बगावत के और दहशतगर्दी के केस ज़रूर बने। जिन केसेस के ये जिक्र कर रहे हैं कि उसको कानूनी तौर पर उसका सामना करे, तो कानूनी तौर पर उसका सामना कर रहे। सही। खान साहब के जख्मी होने से पहले तमाम केसेस के अंदर वो अदालतों में पेश होते रहे। आप अंदाज़ा इस बात से लगाए कि इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एक एहतजाज होता है जिसमें वो खुद मौजूद नहीं होते, उनके ऊपर FIR कट जाती है दहशतगर्दी की। यानी एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर आप दहशतगर्दी की FIR काटते हो। आप सारी तारीख सियासी उठा ले कि नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ कोई बगावत का मुकदमा नहीं होगा, इमरान खान के खिलाफ और उसकी पार्टी के खिलाफ कोई और केस नहीं मिलते हैं दहशतगर्दी और बगावत का। यानी मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं एक तकरीर करता हूँ, मेरे पे बगावत का मुकदमा दर्ज होता है, मैं तकरीर करता हूँ, उसके ऊपर मुकदमा क्या दर्ज होता है, बगावत का। मैं DC ऑफिस में अपने वर्करों के साथ मुझे बुलाया जाता है, मेरे वर्करों को बुलाया जाते हैं बल्दियाती रिजल्ट के बाद तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, वहाँ पर हंगामा होते हैं, FIR क्या कटती है, दहशतगर्दी की। सही। यानी ये जो FIR है, 72 FIR जो साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर ये काटे गए, तोशा खाना, मोशा खाना, गड्डी शड़ी सारे लगा के, ये सारे FIR जो है उसमें दहशतगर्दी और बगावत के FIR शामिल है। उसका सामना खान साहब ने किया। एक तरफ शहबाज गिल को गिरफ्तार करके और बेलिबास करके, अज़म स्वाति को गिरफ्तार करके सुमर में बेलिबास करके उसकी वीडियोस बना के उसकी फैमिली को भेजना। कल जो जावेद अली का जो इंटरव्यू खान साहब के सामने आया है, यानी इस मुल्क की, यानी इनकी जहन को आप देख ले कि उसको गिरफ्तार कराने के बाद और कहे कि इस 164 का जो है ना बयान आप जो है ना यहाँ कलमबंद कराए और उस पे किसी के ऊपर जो है ना ये कर ले, किसी के खिलाफ बयान दे दे, वरना जो है आपकी बच्चों को, आपकी बीवी को दूसरे कमरे में बैठा के उनकी आवाज़ें सुनाई जाती है कि इनको जो है ना हम बेलिबास कर देंगे। अच्छा, जहाँ तक चौधरी साहब का भी जी मैं सबका आ रहा हूँ। अच्छा। मतलब सबका आ रहा हूँ। ये कह रहे ना कि जी हम कानून का सामना नहीं करें, मर्द बने, तो वो सबसे बड़ा मर्द जो इस मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, नवाज शरीफ, उसको इस मुल्क के अंदर होना चाहिए और कानून का सामना करना चाहिए। जो प्रेशर इनका बयानिया जो होता है, 99 से इनका बयानिया अभी तक वही चल रहा है। बीमारी का बयानिया, दबाव का बयानिया, फिर NRO लेके मुल्क से बाहर जाना, फिर NRO लेके मुल्क के अंदर आना, फिर उन्हीं शख्सियात के साथ मिलकर मुल्क की जो है ना तबाही बर्बादी करवाना। जनरल बाजवा, जनरल फैज,
اس معاہدے کے اور اس ایگریمنٹ کے اندر شامل تھے. جب نواز شریف کو اس مرتبہ ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا انہی کے اوپر ٹارگیٹ. یہی خواجہ آصف کی تقریر قومی اسمبلی میں اس وقت بھی یہی تھی کہ گوشت نوچ کے فوج نے ہمارا کھا لیا. اور کچھ دن بعد جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں. نواز شریف اس ملک سے باہر جاتے ہیں, 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ جاتے, 4 ہفتوں کے لیے جاتے, اور پھر اس کے بعد 4 سال ہو گئے ملک میں واپس نہیں آتے. یہ بیانیہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلم لیگ نون کا یہ تاریخ رہا ہے, یہ صرف دباؤ اور بلیک میلنگ کے لیے ہوتی ہے. 1997 میں بلوچستان بینچ کے اندر بغاوت کرایا جاتا ہے, بریف کیس سے پہنچائی جاتی ہے, چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جاتے ہیں. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مرد بنو, وہ اپنے والد صاحب سے کہے کہ وہ مرد بن کے آ جائے, وہ بھی مرد ہے, وہ آئے اور اپنے کیسز جو اس کے خلاف کیسز بنے تھے, ہم نے نہیں بنائے, ہم نے کسی کے خلاف بغاوت کا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج نہیں کرایا. جو کیسز بنے اس کا سامنا کریں, اور اب تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ, عدالتیں اپنی ہیں, ریاستی ادارے اپنے ہیں ماشاءاللہ, پوری سپورٹ ہے اداروں کی, سارے ان کے ساتھ کھڑے. اسی لیے تو اس ملک کے اندر آئینی بحران پیدا کیا گیا ہے. آپ اندازہ اس بات کو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 13 سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ آئینی بحران پیدا کرنا چاہتی ہے. ایک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, آئینی طور پر آئین کے اندر موجود ہے کہ جی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہے. گورنر اپنی جو ہے نا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے. الیکشن کمشنر تو ماشاءاللہ مطلب ہے کہ ایک یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ آ گیا کہ جناب اگر آپ کسی کی خلاف بات کرو گے تو آپ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا. ایسی بات بھی نہیں ہے. نہیں, ایسی ہے, کیوں نہیں ہے نا. زرداری, شیخ رشید نے زرداری کے خلاف کچھ بول دیا تو اس کے اوپر کیا FIR کاٹی گئی ہے. اگر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اگر اس نے منشی کا لفظ استعمال کر دیا تو کیا الیکشن, سن لینا اب آپ میری بات تو سن لینا, پھر الیکشن کمیشنر جو ہے اگر اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لے, اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کے خلاف دہشت گردی کا جو ہے نا مقدمہ درج کر لے, اور پھر اسی مقدمات میں اگر ہم پیشی پہ جائے اور اس مقدمات میں حاضر ہو. یعنی خان صاحب نے شہباز گل کے حوالے سے صرف یہی کہا تھا نا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے, وہ جو خاتون ججز تھی, تو انہیں عدالت کا مقدمہ ایکشن لیا گیا, وہ پیش ہوئے, وہ اس عدالت میں پیش ہوئے. معذرت کی دوسری طرف قومی اسمبلی کے فلور پہ خواجہ آصف کھڑے ہو کے ججوں کی جو ہے نا پگڑیاں اچھال رہے, اور سٹنگ ججز کی تصویریں جو ہے نا مریم نواز جو ہے نا وہ اسکرین پر چلا رہی ہے, وہاں پھر کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نثار صاحب. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ الیکشن کمشنر کے باہر اگر مقدمہ ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حدود ہوتے ہیں, آپ کا حق ہے, آپ وہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ پروٹیسٹ کسی جگہ بھی کرتے ہیں, پروٹیسٹ کسی کو پولیٹیکل لوگوں کو منع نہیں ہے, اس کا آئینی حق ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جلاؤ, مارو, کوٹو, تباہ کر دو, مطلب یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظ پہ پیک مقدمے ہوتے ہیں. میں بالکل بغاوت کے مقدمے میں پولیٹیکل یا اس کے بالکل خلاف ہوں, نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ساتھ ہوا ہو, کسی کے ساتھ بھی ہوا ہو, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اگر یہ پولیٹیکل لوگوں پہ یہ کیس ڈالیں گے یہ بالکل غلط ہے. اگر وہ حق جہاں بنتا ہے وہاں پر پھر ان کا بنتا ہے. لیکن میں اس کی بالکل اس کو کنڈم کرتا ہوں, ایسی کوئی نہیں بات. لیکن الیکشن کمیشن کے آگے اگر آپ ان کو دھمکیاں دیں, ان کو مارنے کے لیے اندر جائیں, تو وہ کیا الیکشن کمیشن کی مدعیت میں کیس بنا نا, کسی حکومتی ادارے نے تو نہیں کیا, الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشنر وہ ادارہ ہے کہ آپ کا ایک آئینی ادارہ ہے, اس کو آپ منشی کہہ رہے ہیں. آپ کا وہ منشی آپ کا بالکل آپ کو پسند نہیں ہوگا, آپ لائے تھے, آپ ہی نے خود اعتراف کیا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ بہترین آدمی ہے اور یہ اپنی ہماری بات مانے گا, ہمارا آدمی ہے. دیکھیں آپ اپوزیشن اور حکومت کا ایک بندہ تھا, اس کا نام کس کا تھا, کس نے دیا, کہاں سے آیا, یہ اعتراف آپ کر رہے ہیں. اور آج وہ ہمارا ہو گیا, آج وہ ہمارا نہیں ہے, وہ الیکشن کمشنر ہے, وہ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. CCPO لاہور
وہ آپ کا ہے. اس کے ساتھ ڈاکٹر راشدہ صاحبہ کی جو ویڈیو وہ جو ہے آڈیو لکھیں, اس میں کیا کہہ رہی ہے وہ کہ جی آج رات ہم آرام کریں. تو آپ پہلے سے کون سا آرام نہیں کر رہے تھے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ پورا زمان ٹاؤن آرام سے, کس نے آپ کو چھیڑا ہے؟ وہاں تو بالکل کھارے پیرے چل رہے تھے, اس کی فوٹیجز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, آپ کو کہیں ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پر آپ نے بات کی کہ مریم صاحبہ کے والد صاحب, مریم صاحب کے والد صاحب کو تو آپ لوگوں نے جس سازش کے تحت. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گی لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, خوش آمدید. بریک سے پہلے بات چل رہی تھی ابھی جو ملک کی سیاست ہے, پھر سبحان علی ساحل صاحب انہوں نے کہا کہ اگر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہ مت بنے تو وہ نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں پاکستان لے کر آ پا رہے, مطلب کیوں نہیں وہ ابھی تک 4 سال گزر گئے وہ پاکستان آئے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے, اور ان کو جس میڈیکل پوزیشن پہ بھیجا تھا تو وہ عمران خان صاحب کے اپنی جو شوکت خانم کے اور آغا خان کے بڑے بڑے ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے جو وہ خود کہتے تھے کہ ہم مطمئن ہیں اور اس معاملے میں اس کو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب رہنے کی بات یہ کہ جب ان کو باہر بھیج دیا گیا, وہ علاج کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ یہاں پر حکومت ہے, ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب موجود ہیں, ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ صدر ہیں جی, اور ان کو تو آپ نے بالکل سیاست سے بھی باہر کر دیا. وہ صدر پارٹی کا بھی نہیں بن سکتا, وہ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا, وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. تو ان کو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ لندن بیٹھے ہیں, امریکہ بیٹھے ہیں, انڈیا میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی بیٹھے ہیں, وہ تو آزاد ہیں, ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. پارٹی کی پوزیشنز تو ہے نہیں ان کے پاس. ان کے پاس آپ نے تو اس کو, آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا نا کسی چیز کا, کہ اقامہ کے اوپر اس کو جو ہٹا دیا کہ جی آپ تو کچھ بھی نہیں ہو, آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے. دیکھیں, وہ آدمی جو اپنی بیوی کو بیڈ پہ بیمار چھوڑ کے ان عدالتوں کے احترام میں اپنی بیٹی کے ساتھ جہاز میں چڑھ کے آیا, اور یہاں جہاز میں جب آیا تو جیل کے لیے آیا, عدالتوں کو فیس کرنے کے لیے آیا, سزا سنائی تھی اس کو فیس کرنے آیا. تو جب وہ بیوی بیمار تھی تو اس پہ تو یہ اعلانات ہو رہے تھے, میں نام نہیں لیتا کہ کچھ لوگ مرحوم ہو گئے اس میں, کوئی بیماری نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہ بیمار تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس پہ اعتزاز حسن نے بھی کہا تھا, انہوں نے پھر معافی مانگی. بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جہاز میں جب آئے تو کس طریقے سے اس کو اریسٹ کیا. آپ دیکھیں نا, جیسے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ لگی ہوئی تھی اور کوئی دہشت گرد پکڑا ہوا تھا, جہاز سے وہ اتر رہا تھا, اس کو جو کمانڈو, آپ فوٹیج نکالا, ہمیں ہنسی آتی ہے کہ کس طریقے سے. پھر وہ جو گاڑی ہے وہ بالکل سیڑھی کے ساتھ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لگائی جاتی ہے, اس کو کتنا دور آپ نے جا کے لگائی گاڑی, اور اس کے ساتھ جو ڈاکٹر تھا ایک ریکویسٹ کی کہ اس ڈاکٹر کو میرے ساتھ گاڑی میں رکھیں, جہاں آپ لے جائیں, آپ میں تو آگے ہوں, آپ جیل لے جاتے ہیں, عدالت لے, رات کو کس. دیکھیں, فیس کیا ہے, آج فیس نہیں کیا, پہلے بھی فیس کیا. اگر آپ نے اس کو باہر بھیجا ہے تو آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے گیا ہے, وہ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں. آپ نہ بھیجتے, آپ اس کو نہ بھیجتے, ہم نے کون سا آپ کو زبردستی کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو کہا تھا کہ آپ لے جائیں. مریم نواز صاحبہ نے کوئی گن پوائنٹ, آپ نے تو جیل میں ڈالا مریم نواز کو بھی, آپ نے نواز شریف کو بھی ڈالا, پھر اس کے بعد آپ نے نکالا, اس کو ٹیسٹ کیے, چیک کر آپ نے بھیج دیا. آج ہماری پارٹی موجود ہے یہاں پر, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے ہمارا صدر ہے, کل انہوں نے اپنے پالیسی بیان بھی دی ہے کہ جی فلاں چیز پہ ہمیں اعتراض ہے, میں پارٹی ہیڈ کی بات کرتا ہوں. تو آپ کی پارٹی موجود ہے, ہماری بھی پارٹی موجود ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پاکستان میں موجود ہیں. اس کا باپ آئے گا انشاءاللہ جب اس کی ضرورت پڑے گی, اور ان کی اپنی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور جب صحت اجازت دے گی تو آ جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود آپ کا, ان کا بھائی یہاں پر پریزیڈنٹ ہے, ان کی پارٹی موجود ہے, اس کا سسٹم ہے. ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ چیف ایڈوائزر بنی ہے, سینئر نائب صدر بنی ہے, وہ ماشاءاللہ آپ اس کو تو سب سے پہلے فیس کریں نا, پھر آپ کی نمبر آ جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. فی الحال تو وہ ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے, پورے پاکستان میں اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہے, اپنے پارٹی کو آرگنائز کر رہی ہے, اور بالکل آپ کو بھی فیس کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہترین اپوزیشن بنیں گے. آپ صبح استعفیٰ دیتے ہیں, شام کو عدالت میں جا کے اس کی وہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے استعفیٰ نہیں دی ہے, آپ گرفتاری دیتے ہیں,
गिरफ्तारी भी आपकी किस तरीके से मीडिया बता रही है, हम तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम तो मीडिया को देख के ही करते हैं। तो वो गिरफ्तारी देने के बाद बेल के लिए फिर वो एप्लीकेशन लग जाती है। तो आज तक पहली दफ़ा देखा है। तो ये सुभान साहब बहुत पॉलिटिकल सीनियर पॉलिटिकल्स हैं, इनको भी अपनी पार्टी को मशवरा देना चाहिए कि जब हम गिरफ्तारी देते हैं, गिरफ्तारी का मतलब होता है गिरफ्तारी, उसके बाद फिर वो एक मुतालबा होता है आपका, वो उसके बाद जब लोग फिर बरहा होते हैं। तो उन्होंने इंतज़ाम कर लिया, हुकूमत ने इतना बड़ा इंतज़ाम, और इंतज़ाम होने के बाद अभी हम परेशान बैठे हैं कि वो इंतज़ाम जो किया हुआ है उस वहाँ कोई ना कोई तो जाए ना, कम से कम मतलब कोई भी नहीं जा रहा है अभी। कहाँ है आप बताए ना, आपने 80 लोग तो लाहौर से, 80 लोग जो लाहौर से बताया आपने लाहौर कहाँ है, आप बताए ना, मीडिया हो, आप निकालें अपना रिकॉर्ड निकालें। आप पेशावर से, मैं बताऊँ आपको, पेशावर मैं खुद KPK से मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि 10 साल से KPK ने इमरान खान को सपोर्ट किया है, बेहतरीन सपोर्ट किया है। मैं उसका इख्तलाफ करता हूँ उनसे अपने सियासी हिसाब से कि भाई क्यों करते हो, किया है उन्होंने, और उनको हुकूमत दी है। वहां से 2 आदमी अरेस्ट नहीं हुए, कोई क्यादत आपकी कोई नहीं हुई। पंजाब से पिंडी से फिर भी उनको कम से कम 2-3 लोगों ने क्यादत ने तो दी है। लाहौर से भी शाह महमूद कुरैशी को मैं, चलो वो जो बाद में बोल गया, लेकिन ये कि कम से कम वो भी तो उससे गिरफ्तारी। KPK से क्यों नहीं 10 साल हुकूमत रही, 10 सालों में वो कहाँ है हमारे परवेज खटक साहब, वो जो दूसरा हमारा जो महमूद खान साहब, वो सुभान को बनाते ना चीफ मिनिस्टर, मैं देखता हूँ कितने लोग गिरफ्तारी देते। सुभान साहिल को बनाते तो मैं देखता हूँ आपको गाड़ियां कम पड़ जाती। तो ये तो बात है कि आप, हमें मालूम है कि किसको बनाया, किसको क्या था, किसकी हुकूमत थी, किसकी नहीं थी, तो सामने आ गया आपका। सही। तो हम समझते हैं कि आप या तो गिरफ्तारी, अभी तो गिरफ्तारी देने का ऐलान नहीं है, अभी तो बेल 2 की वो अभी आगे जो आ रही है ना, बेल 2 की आ रही है। क्या मैं बेल 2, तो ये है कि इंशाल्लाह मतलब गिरफ्तार होने से पहले से उनके जो पार्टी की लीडरशिप और जो कारकुनान है, उन्होंने जो है बेल 2 की जो डिमांड करना शुरू। मैं समझता हूँ ना, इमरान खान साहब को मैं हर तकरीर में कहता था, मेरे साथ PTI के मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, मेरा एहतराम है, हम साथ रहे, हम आज भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम साथ रहते हैं और एक दूसरे को बहुत सी चीज़ों में इज्जत भी देते हैं, हमारी कोई ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ ना कि इमरान खान साहब के लिए मैं कहता था कि जब ये, वो साद रफीक ने भी असम्बली में कहा था कि कल इस ट्रक पे आप होंगे, हमसे ज्यादा बोलोगे। मैंने भी कहा कि इमरान खान साहब इतना बोलेगा कि फिर अब सब भूल जाओगे। हाँ। ये जो दूसरे लोगों को जो बोलना था, आज अपनी पार्टी के लिए 1-2 दिन में 4 दिन में जो बोलेगा ना, फिर आप देख लेना बड़ों की जो है ना वो ठीक कर देगा। अच्छा। कि गिरफ्तारी देखना, लेकिन उनका मुतालबा है कि गिरफ्तारी हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपने अपनी जमानत, तो अपनी जमानतें आप कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं गिरफ्तारी दो, तो बात तो भी ठीक है। देखो गिरफ्तारी तो लीडर देते हैं। देखो हमारी गिरफ्तारी किसने दी, नवाज शरीफ ने दी। शहबाज शरीफ कितना अरसे जेल में रहा, हमजा शरीफ जेल में रहा, मरीम नवाज जेल में रही। ये हमारी क्यादत है, इसके अलावा हमारी कोई क्यादत तो नहीं है। हमारी क्यादत नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उसका बेटा जो रिप्रेजेंट करता है पंजाब को, वो उसका हमजा कितने 19 महीने 21 महीने वो रहा। मरीम नवाज है, वो अरेस्ट हुई, ठीक हो गई। उसके बाद अपने नीचे की आदत जो सेकंड पे आप खाकान अब्बासी रहा, मिफ्ता इस्माइल रहा, एहसन इकबाल रहा, आपके मतलब जो भी हमारे उठा के आप देख लें, सब गिरफ्तारियां दी है। उसके बाद कारकुन का भी नंबर होगा किसी जगह, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आ जाएं जी आप गिरफ्तारी दे दो। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी फेस की, खुद फेस की। फिर उनके घर नीलाम हुए, इसाक डार का घर नीलाम हुआ है, वहाँ इन्होंने वो बना दिया था, वो जो खाने माने देते हैं ना, वो क्या होता है, जो फारग लोग जो होते हैं सारे दिन घूमो, ये चौकों मोकों पे घूमते, शाम में जाके उधर जाके सो जा, वो उसी को सफर खाना बना दिया, उसके घर में बना दिया। अब देखो ना हक की बात, उसके घर में बना दिया। आज ये बताएं वो घर आज फिर उसका बंगला दोबारा बन गया, तो ये बताएं वो गलत था, ये गलत है? नहीं, ये बताएं कि वो जो किया था गलत था, ये आज हुआ ये गलत है। हमने कोई गन पॉइंट पे किसी के मुकदमे तो नहीं खत्म कराए। चेयरमैन नेब का केस हमने तो नहीं वो किया था। चेयरमैन नेब का जो उसको यरगमाल किया हुआ था, तो वो चेयरमैन नेब को यरगमाल का जो था मीडिया पे आया हुआ था ना, उस सबसे पहले इनके अपनी पार्टी का हुकूमती एडवाइजर था, एक चैनल का मालिक, उसने ये न्यूज़ चलाई थी या चलवाई गई थी। हम तो नहीं कहते कि चलाई थी या चलवाई गई थी। उसके बाद उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया।
جہانگیر ترین کو جیسے قربانی کا بکرا بنا دیا, علیم خان کو جیسے بنا دیا, یہ ہوتا ہے سیاست کے اندر, ہم سمجھتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے گرفتاری دے. میں سمجھتا ہوں عوام بھی ان کی جو پارٹی کے لوگوں بھی قربانی دے. سبحان صاحب, آپ کو آپ کی باتوں کے جواب مل گیا. اچھا, بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہمارے بھائی نے کیے, تو کافی ڈیٹیل میں انہوں نے. اچھا, یقین کرو, مطلب آپ سے بھی جو ہے نا میری گزارش یہ ہوگی کہ میں اس کی تفصیل سے جواب دے سکوں. دیکھیں, جہاں تک گرفتاریاں ہوئے, شاہ محمود قریشی کی ہوئے, اسد عمر کی ہوئے, جو لیڈرشپ, وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو نواز شریف صاحب جو پاکستان کیوں نہیں آ رہے, پھر اس کے بعد ون بائی ون آپ آنسرز دیجیے. میں اپنے حساب سے جواب دے دوں, کیونکہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ میری جو نا گفتگو کے بیچ میں فوراً آ جاتی ہے. نہیں, میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جاؤں گا. جہاں تک گرفتاری ہوئی ہے, گرفتاری کے اندر کسی بھی ضمانت کی درخواست نہیں لگائی گئی ہے کسی بھی کورٹ کے اندر. اچھا, میرے انسانی حقوق ہے, میرے آئینی حقوق ہے. اگر آپ مجھے گرفتار کرتے ہو یا میں خود گرفتاری دیتا ہوں تو آپ کو میری وجود ظاہر کرنی ہوگی کہ میں کہاں پر ہوں. میرے گھر والوں کو, میرے پارٹی کو, میرے لوگوں کو آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں کس جیل میں ہوں, کسی جیل میں ہوں یا کسی کے ذاتی بنگلے میں ہوں. یہ میرا حق ہے, آئینی حق ہے اور انسانی حقوق ہے. اس کے لیے میں یقیناً عدالت جاؤں گا. اگر مجھے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوائیاں آپ نے دینی ہے. جیسے نواز شریف کے لیے جو ہے گھر سے پکا ہوا کھانا صبح شام کے ناشتے پورے ایک لسٹ بنتی تھی ملاقاتوں کی, اور سامنے جو ہے نا ڈیالہ جیل کے سامنے جو ہے نا باقاعدہ طور پر جو ہے نا گھر لیا گیا اور وہاں سے جو ہے نا پکے ہوئے کھانے آتے تھے. جو سہولتیں دی گئی تھی صبح شام, جو اس کی لسٹ بنتی تھی ملاقاتوں کی, وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے دیے جائے, لیکن میں صرف اتنا عدالت کے اندر کہہ رہا ہوں کہ جناب میرے جو ہے نا میری جو حقوق ہے, یعنی مجھے دوائی دینا اور میرے وجود کو ظاہر کرنا کہ میں کس جیل میں ہوں, تاکہ میرے لوگ مجھ سے ملنے آئے تو ان کی ملاقات ہو سکے اور میرے لوگ مطمئن ہو سکے. ضمانت میں ایک سوال ادھر کروں گی, کیونکہ جو آپ کے بھی کارکنان گرفتار ہوئے, کیا ان کے گھر والوں کو نہیں پتا؟ سنتا لے نا, یہ جو درخواست ہے, جس درخواست پہ یہ کہہ رہے کہ جی ضمانتوں کے لیے گئے, شاہ محمود قریشی کے بیٹا ضمانت کے لیے نہیں لگائی ہے اس نے کہ میرے باپ کو ضمانت دی جائے. اس نے اس لیے لگائی تھی کہ میرے باپ کی کو ظاہر کیے جائے کہ وہ کس جیل کے اندر ہے, تاکہ میں اس کو دوائیاں پہنچا سکوں. باقی ورکروں کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ ملتان کے جیل میں ہیں یا سکر کے جیل میں ہیں. یہ تو باقی تو کسی کی لسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا یہ کہہ رہے کہ جی گرفتاریاں نہیں ہوئی. ہزاروں لوگ نکلے تھے, جیل کے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں, سینٹر جیل کے گیٹ پہ ہزاروں لوگ دیواریں پلانگ کر کے اندر جا رہے کہ جی ہمیں گرفتار کریں. لیکن وہ تو رجسٹریشن کا سلسلہ نہیں, رجسٹریشن ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے 100 لوگوں کی رجسٹریشن کیے اور اس سے زیادہ لوگ آ جائے تو میرے پاس بندوبست نہیں ہے گرفتار کرنے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اگر 100 لوگوں کو رجسٹریشن کراچی میں کی ہے کہ یہ لوگ گرفتاریاں دیں گے اور یہاں 500 لوگ نکل کے آگے گرفتار کے لیے جو ہے نا جیل میں کڑے ہو جائے تو آپ گرفتار نہیں کرو. سائڈ پہ جو ہے نا ایک گاڑی کڑی کر کے اس میں اعلانے کرتے رہو. ہزاروں لوگ تھے روڈوں کے اوپر, میڈیا کے اوپر چلائے. پنڈی میں ہزاروں لوگ نکلے. جس شخص کے بارے میں یہ کہتے تھے مریم نواز کہ زلفی بخاری ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا, زلفی بخاری نے گرفتاری دی ہے. جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ شہباز گل جو ہے نا امریکہ بھاگ جائے گا, اور ریاستی تشدد برداشت کر کے اور آج اس ملک کی عدالتوں میں پیش ہو رہے. یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ آنا چاہیے پھر نا, کیوں چلو جی نواز شریف تو پارٹی کا صدر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ ساگڈار کیوں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر؟ نواز شریف کی پوری نسل کیوں بیٹھی ہوئی ہے جو وہاں پر سیاست پاکستان کے اندر کرتی ہے؟ سلمان شہباز جو آج پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس وقت کیوں نہیں بیٹھا پاکستان کے اندر؟ آپ ڈیل کر کے اپنے کیسز اس کو ختم کراتے, آپ پریشرائز کرتے, ویڈیوز آڈیوز کی آپ لوگوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہے, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو آپ لوگ, اس کے بعد ڈیل کر کے آپ اس کو سیاست کہتے ہو کہ جی ہم نے سیاست کر لی. 10 سال کا معاہدہ جو ہے مشرف سے کر کے اس ملک سے گئے تھے اور نہیں مانا کہ 10 سال کا معاہدہ. سعودی عرب سے شیخ آ کے وہ اس معاہدے کو منظر عام پر لاتے پاکستان کے اندر کہ جی یہ معاہدہ ہوا تھا. مطلب اتنی بڑی بڑی جھوٹ بول کے قوم کے سامنے اور یہ سمجھنا کہ قوم بے وقوف ہے, تو یہ وقت چینج ہو چکا ہے, دور چینج ہو چکا ہے. وہ تمام ریاستی ادارے جو غیر آئینی اقدامات کے اندر شامل ہے, یہ دیکھیں نا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں, ایک سیاسی ورکر کو آپ اٹھاتے, اس کو جو ہے نا بے لباس کر لیتے ہو, اس کی ویڈیوز بناتے ہو. یہ کون سا اخلاقی کردار ہے اس ملک کے اندر؟ اعظم سواتی صاحب 70 سال کی عمر میں اس کی فیملی کی ویڈیو اس کی بیٹی کو آپ بھیجتے,
یہ اخلاقی پرسنل بھیجتے ہیں، پرسنل بھیجے آپ، یہ آپ کا اخلاقی کردار رہا ہے اس ملک کے اندر، اور ان کے ساتھ آپ ڈیل کر کے جو ہے نا حکومت میں آؤ اور حکومت سے باہر جاؤ، تو یقیناً یہ تمام چیزیں، یہ کہنا کہ جی گرفتاریاں نہیں ہوئی، ہم نے جیل برو تحریک کا کہا، ہم اپنی گرفتاری خود دیتے ہیں، لیکن یہ مجھے حق حاصل ہے کہ مجھے میری ظاہری موجودگی ظاہر کرنی پڑے گی حکومت کو۔ اجل سبحان صاحب، مجھے پتا ہے اس چیز کا جواب ابھی تک نا اس طرح سے مل نہیں پایا جو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، مطلب جیل برو تحریک سے کیا فرق پڑنے والا ہے، حکومت پہ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ میں بتاتا ہوں، جی، جہاں لاقانونیت ہو، جہاں لاقانونیت ہو، ٹھیک ہے، جہاں ان پر عمل درآمد نہ ہو، جہاں آپ کے اوپر بغاوت کے اور دہشت گردی کے ایف آئی آر کاٹی جا رہا ہو، بغاوت کی ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہو، جہاں پر آئین کو جو ہے نا آئین سے بالادستی ہو ایک طبقے کے لیے، وہاں پر پھر میرے جیسے سیاسی ورکر کے پاس کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو میں خود آ جاتا ہوں، اچھا، جیل میں بند ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک، جب آپ میرے گھر کے اندر چھاپا مار کے میرے بچوں کو، میری فیملی کو یرغمال بناتے ہو اور اس کی ویڈیوز بنا کے پھر مجھے بلیک میل کرتے ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خود آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے میں پھر خود پیش ہو جاؤں۔ ریاست کا نام ہجوم نہیں ہے، صحیح، ریاست کا نام چند شخصیات نہیں ہے، چاہے وہ طاقت والے لوگ ہو یا سیاسی طبقہ ہو، ریاست کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا چند لوگوں کو، چند طبقات کو جو ہے نا صرف تحفظ دو۔ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر قانون کی بالادستی ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو، اور جہاں قانون سب کے لیے ہو، تو اس کو ریاست کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ اسی لیے کہ جیل برو تحریک کا مقصد پرامن احتجاج، روڈوں پہ نہیں نکل رہا ہے اب، ایک اور ابھی نکلنے والے کچھ لوگ لبیک کی شکل میں، ہم نہیں نکلے، ہم نے روڈ جام نہیں کی، ملک معاشی اقتصادی بحران سے جو ہے نا گزر رہے، ہم نے پرامن راستہ جو ہے نا احتجاج کے لیے جو ہے نا وہ نکالا ہے کہ ہم جیل برو تحریک شروع کر دیتے۔ اب جیل برو تحریک کے اندر آپ لوگوں کو اٹھاؤ، خود گرفتاری دے، پھر اس کو آپ جو ہے نا پنجاب کے جیلوں میں گھماتے رہو، پوری رات روڈوں پہ گھماتے رہو، ان کی لسٹ ہمیں نہ معلوم ہو کہ وہ کس جگہ پر ہے، اور پھر جب اس کے اوپر ہم عدالت میں جائے بولے ضمانتیں مانگنے آ گئی، ریلیف مانگنے آ گئے۔ ہم ریلیف مانگنے نہیں گئے، ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کیا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جیل برو تحریک کا، کہ اس کے اوپر، حکومت کے اوپر تو ویسے ہی اثر نہیں پڑنا ہے، اس حکومت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسروں کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسروں کو جو ہے نا بند کرتے تھے، ایک دوسروں کی خلاف جو ہے نا گفتگو کرتے تھے، روڈوں پہ گھسیٹ دوں گا، زبانیں کاٹتے تھے، تصویریں جہازوں سے پھینکتے تھے، بےہودہ قسم کی جو ہے نا ان کی سیاسی حرکتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی تھی۔ وہی سارے لوگ ایک پیج پہ بیٹھے ہوئے آج صرف اور صرف ملک کے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف اور صرف ایک شخص کے خلاف بیٹھے ہوئے، اس کا نام ہے عمران خان۔ ٹھیک ہے نثار صاحب، 2 منٹ ہیں۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ بھائی نے بات کی جو آخری بات تھی، میں وہاں سے شروع کروں کہ ہم وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، اور ہم وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ ہے فلاں ہے، بھائی نے کہا میں ریپیٹ نہیں کرتا، تو کیا وہ لوگ وہ یہ بھول گئے، یہ عوام بھول گئی ہے کہ جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو وہ آپ نے آج کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ کل اس کو چیف منسٹر آپ نے بنایا، آج اپنی پارٹی میں اس کو کیا عہدہ دیا ہے، کہاں بٹھایا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پولیٹیکل لوگوں کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، ایک سیاسی اختلاف ہوتا ہے۔ آج ہمارا سیاسی اختلاف آپ سے ہے، ہم پولیٹیکل اختلاف رکھتے ہیں، آپ سے رکھا تھا، آپ سے ہے، آپ سے رہے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جیل بر نہیں ہے، تو بھائی جب گاڑیاں آئیں جیل کے سامنے، میرے پاکستان کے دنیا کا کون سا ملک ہے کہ وہاں پر کوئی ڈائریکٹ جیل میں دروازہ کھلتا ہے اندر جاتا ہے؟ یہ آپ کا قانون بنائے، آپ ہر چیز میں، آپ مدینہ ریاست سے نام سے جیل کی دیواریں اس پھلانگ کے اندر لوگ جاتے ہیں۔ یار سبحان بھائی، دیکھا آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہو، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اریسٹ ہوتے ہو، آپ کا نام لکھا جاتا ہے، آپ کو میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے، آپ کی تمام چیزیں کی جاتی ہیں، پھر وہاں سے آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے مجسٹریٹ آپ کو پھر وہاں اگر آپ کو سیاسی طور پہ نظر بند کیا جاتا ہے، اس کی بھی رپورٹ جج کو دی جاتی ہے۔ جو بندے اریسٹ ہیں ان کے باقاعدہ جیل کے نام دیے ہیں۔ اب بتائیں نا،
ہمارے اعظم سعودی صاحب جو بتائیں 75 سال کا ہوں اور میں بیمار ہوں، میں فلاں ہوں، اور میری ننگی تصویریں کی ہیں. دیکھیں ننگی تصویریں ہمارے سامنے اگر کسی نے کی ہیں، بالکل زیادتی کی ہے، بالکل غلط کہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، یہ ہماری سیاست نہیں ہے، ہماری یہ بالکل سیاست نہیں ہے. لیکن ہمیں تو یہ بھی اعتراض ہے کہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے ایسا. اگر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے وہ ایک تصویر کی اس کی تصویر بھی آ جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اعظم سعودی خود کہہ رہے ہیں کل کے میں تو شاہ محمود سے ملنے گیا تھا، مجھے کیوں اریسٹ کر لیا؟ میں تو شاہ محمود کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے اور مجھے اریسٹ کیا گیا. وہ ویڈیو کس نے بنائی؟ جعلی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گرفتاریاں دے نا، آپ نے حکومت کو ٹاسک دیا، ٹائم دیا، ہم نے آپ کی حکومت کے آپ کے لیے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو پکڑ در کے کیوں؟ آپ پولیٹیکل لوگ آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے باعزت طریقے سے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس میں لوگ جاتے ہیں آرام سے. ہم جب گرفتاری دیتے تھے ہمیں معلوم ہے، ہم جب گرفتاری کے لیے جاتے تھے ہمیں چماٹے مار مار کے نا اور لاتے مار کے. آپ کے تو ایم پی اے صاحب جاتے ہیں، تصویر نکالتے ہیں، پھر ایسے بھاگ رہے ہیں. وہ بھی ہم نے غلط، وہ بھی ہمیں شکریہ ادا کروں گی نثار صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. سوائے صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ لوگ آئے اور آپ نے جو ہے عوام کے سامنے اپنے سارے جو آپ لوگوں کی رائے ہے وہ رکھی. امید کرتے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام میں اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ادا سے ہوتے ہیں اجازت. مجھے، میرے مہمانوں کو، میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.